بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنے بچوں کو فلسطین کی اہمیت اور فلسطین سے محبت کی وجہ ضرور بتانی چاہیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فضیلت کے بعد یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اسی ملک میں یہ کہا تھا کہ اس مقدس علاقے میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں تعمیر ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ قیام کیا اور اسی شہر اپنا ایک محراب بھی تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی شہر میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں معجزات وقوع پذیر ہوئے، جہاں کنواری بی بی حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی پاک جگہ سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اسی جگہ فلسطین میں ہی قیام پذیر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے پہلے یہاں بیت المقدس تشریف لائے گئے، یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم کی اقتداء میں انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہی مسجد ہے۔ وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداء کے فتنے اور دیگر کئی مشاطل کے نمٹنے کے لیے عسکری اور انفرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استعمار سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام اجمعین نے جام شہادت نوش کیا
اور اس شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے یہ ویڈیو تو ہمارا چینل شفائے محشر سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔